آج میں تم سے بہت خاص بات کہنے والا ہوں۔ آج کا دن ہم دونوں کے لیے یادگار رہنے والا ہے۔ ساری زندگی تمہیں یہ دن یاد رہے گا جب پلوشا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے موبائل کی اسکرین پر یہ میسج جگمگایا۔ زاویار کا میسج دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی اور دل بھی گویا جھومنے لگا۔ لگتا ہے آج یہ مصروف شخص مجھے باقاعدہ طور پر پرپوز کرنے کی بات کرنے والا ہے۔ شاید بابا سے انہوں نے میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں بات کر لی ہے۔ وہ ہواؤں میں گویا اڑتے ہوئے آفس پہنچی تھی۔ اس وقت میں وہ اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنے باس اجمل خان کو آفس میں آتے ہوئے دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ایک دم سے وہ سر کے احترام میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر اس کا حال احوال پوچھا اور پھر آفس کی طرف چلے گئے۔ آج پلوشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک زاویار نے اپنے اور اس کے تعلق کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور آج پہلی بار وہ سب لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو ظاہر کرنے والا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی؟ یہ محبت بھی کتنی خوبصورت چیز ہے، کیسے انسان کو سر تپیر بدل دیتی ہے۔ زاویار کی محبت نے پلوشا کو بھی بدل دیا تھا۔ اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ کان آفس کے دروازے کی طرف ہی لگے ہوئے تھے، جیسے ابھی آفس سے بلاوا آ جائے گا اور اسے زندگی کی نوید مل جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری، جب اس کا انتظار ختم ہوا، آفس کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہی سر اپنے بیٹے زاویار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سچی خوشی نظر آ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنے اسٹاف کی طرف آئے تھے۔ آج آپ لوگوں کو میری طرف سے ٹریٹ دی جا رہی ہے۔ آج کا دن بہت خوبصورت ہے۔ آج میرے بیٹے نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کے لیے میں سالوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے محبت پاش نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، اور اس نے ایک بھرپور نظر پلوشا پر ڈالی تو پلوشا سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کے دل میں زاویار کے لیے جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں وہ سبھی نکل گئے۔ اکثر اسے یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں وہ امیر زیادہ اسے دھوکہ نہ دے دے، محبت کے جال میں پھنسا کر اس راہ میں لا کر اکیلا چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اور آج اس نے اپنی محبت کا ثبوت دے کر گویا ایک بار پھر سے پلوشا کو خرید لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں آفس میں سر نے مٹھائیاں بھی منگوا لی تھی۔ وہ سب کا منہ میٹھا کروا رہے تھے، اور آج لنچ بھی باس کی طرف سے تھا۔ سبھی لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ آخر اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر کھانا کھانے کے دوران ہی اجمل صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے زاویار نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ وہ اسے کب سے شادی کے لیے منا رہے تھے، مگر ایک وہ تھا جو کسی صورت بھی اس موضوع کی طرف آتا ہی نہیں تھا، اور جب آپ خود ہی اس نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو اس بات کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زاویار سر کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال وہاں پر موجود کسی لڑکی نے کیا تھا، اور ایک دم سے پلوشا کا سارا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا کر رہ گئی۔ اسے لگنے لگا جیسے ابھی سب کی نظریں اس کی طرف مرکوز ہو جائیں گی، تو وہ اس صورتحال میں سب کا سامنا کیسے کرے گی؟ ابھی وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی، جب اسے لگا کہ اجمل صاحب کی بات اس کے کانوں میں سیسا بن کر پگھلی ہو۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اجمل صاحب اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، بلکہ اپنی سیکرٹری کی طرف متوجہ تھے، جن سے سوال کر رہی تھی۔ میرے دوست کی بیٹی ہے رباب۔ میری اور میرے دوست کی خواہش تھی کہ ہماری دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے، مگر ایک یہ صاحب بہادر ہے جو کسی صورت بات ماننے پر تیار نہیں تھے، اور اب یہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ سبھی لوگ مبارکباد دینے لگے۔ زاویار نے جتاتی ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ پلوشا کو وجود و آندھیوں کی ضد میں تھا۔ ایک ہی پل میں اس کے سارے خواب ٹوٹ کر بکھر کر رہ گئے تھے۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی، گھبرائی ہوئی نظروں سے زاویار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سنا کیا وہ سچ ہے۔ وہ اجمل صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ زاویار سے بات کرنا چاہتی تھی،
اسے ان وعدوں اور قسموں کے بارے میں یاد دلانا چاہتی تھی جو کبھی اس نے پلوشا سے کیے تھے۔ تبھی اجمل صاحب بھی پلوشا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہنے لگے، بیٹی، تمہارے باغ کے ساتھ کیا وعدہ میں نے نہیں نبھایا کہ مشکل وقت میں تمہیں زمانے کی ٹھوکروں پر اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں اس آفس میں اچھی پوسٹ پر نوکری دی، کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ مگر پھر بھی اتنا بڑا پروجیکٹ تمہاری وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور مجھے اس کا بہت دکھ ہے۔ آخر تم اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہو؟ بیٹی، یہ آخری بار تھا۔ اگر دوبارہ ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو مجبوراً مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں اتنی غیر سنجیدگی اپنے بزنس میں برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ میرے بزنس کا تو کباڑہ ہو جائے گا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے لیکچر دینے لگے تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ سب باتیں اسے اپنی سب کی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ان کی طرف متوجہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو زاویار کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جب آفس آیا تو وہ بےتابی سے اس کے پیچھے آفس میں گئی، یہ جانے بغیر کہ کتنے ہی اسٹاف ممبرز زاویار سے بات کرنے کے لیے اس کے ساتھ آفس میں داخل ہوئے ہیں، جن کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ وہ سب کچھ نظر انداز کیے اس کے سامنے سوال لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا؟ آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ زاویہ اس کی بات پر زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کون سی دنیا میں رہ رہی ہو لڑکی؟ میں محبت کروں گا اور تمہارے ساتھ؟ آخر تمہارے جیسے دو ٹکی کی لڑکی میں ایسا ہے ہی کیا جو ہے زاویار افریدی تمہارے ساتھ محبت کروں گا؟ ارے جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، میں تمہارے جیسی لڑکیوں کے داؤں میں نہیں آنے والا۔ پھر جیسے اسٹاف ممبرز کے مولنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ سر، میم کیا کہہ رہی ہیں؟ لگتا ہے میم پاگل ہو گئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ کے ساتھ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ بھلا یہ آواز نایاب کی تھی جو یہ زاویار کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ زاویار اس پر ضرورت سے زیادہ مہربان رہتا تھا اور یہ بات کس سے بھی ڈکی چھپی نہیں تھی کہ ان دونوں کا آپس میں کیا خاص تعلق ہے۔ اور یہ بات نایاب کو سخت بری لگی کہ ہر وقت لیے دیے رہنے والی لڑکی اس وقت اس کے باس پر فریفتہ ہو رہی تھی، اور وہ بھی تب جب اس کا باس اس کے بجائے کسی اور لڑکی کو شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نایاب نے کتنے ہی داؤ چلائے مگر وہ زاویار کو قابو نہیں کر پائے، اور یہ لڑکی، یہ کیا اسے قابو کر پائے گی؟ کانا خوبت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ زاویار کا کہا گونج سکتا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، ذرا سی ہمدردی سے بات کر لو تو اسے محبت سمجھنے لگتی ہیں۔ ارے بلاؤ ذرا میرے ڈیڈ کو، انہیں بھی تو پتہ چلا کہ ان کی چہیتی کیا گل کھلا رہی ہے۔ یک دم ہی زاویار کے چہرے پر جیسے نفرت چھانے لگی۔ وہ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ اجمل صاحب آوازیں سن کے کمرے کے اندر آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ اور تم سب لوگ اس طرح سے یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ اور زاویار، تم ہوش میں تو ہو؟ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم پلوشا سے؟ زاویار نے ایک اٹی پٹی سی نظر پلوشا پر ڈالی اور اجمل صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان سب لوگوں سے پوچھیں جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ انہوں نے سنا ہے، شاید ان کی بات پر ہی آپ کو یقین آئے، ورنہ میری بات تو آپ کو جھوٹ ہی لگے گی۔ اور پھر سب لوگوں نے بیتی ہوئی ساری باتیں اجمل صاحب کو بتائی تو وہ بھی حیرت کے ساتھ پلوشا کو دیکھنے لگے جو اس وقت زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کیا آیا تھا؟ محبت نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا تھا۔ ذلت اور رسوائی، اتنی بے عزتی، وہ تو کسی کے سامنے سر اٹھانے کی قابل نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو اپنے آپ کے ساتھ بھی نظریں ملانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ اجمل صاحب اسے افسوس سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بیٹی، تم نے بھی وہی حرکت کی جو عام لڑکی کرتی ہے۔ میں تو تمہیں عام لڑکی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تو اس پر برس پڑے تھے اور وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی، اور وہ زاویار جو اس ساری کھیل کا اصل کھلاڑی تھا ایک طرف کھڑا ہو کر شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی کا دل اس نے بری طرح سے توڑ دیا، اسے زمانے میں رسوا کر دیا۔ بس اب وقت آ گیا ہے، اب ڈیڈ خود ہی اسے یہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ اطمینان سے یہ سوچتے ہوئے وہ آنکھیں موند کر کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس تماشے کو محظوظ نظروں سے دیکھنے لگا۔
اجمل صاحب شہر کے پوش علاقے میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کا کاروبار ملک میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہر وقت وہ اپنی کاروباری میٹنگز اور کاروباری معاملات میں ہی مصروف رہتے تھے۔ آج زاویار کی سالگرہ تھی اور وہ اس کی ضد پر خاص طور پر آج گھر میں موجود تھے تاکہ گھر والوں کے ساتھ ایک اچھا اور یادگار وقت گزار سکے۔ آج تو زاویار کا میٹرک کا رزلٹ بھی تھا، اس لیے وہ اپنے رزلٹ کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا۔ تہمینہ اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج میرے بیٹے کے لیے 2 بڑی خوشخبریاں ہیں۔ آج خیر سے میرے بیٹی کی برتھ ڈے بھی ہے اور اس کا رزلٹ بھی آنے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار تو تم پہلی پوزیشن ضرور لوگے۔ اور وہ ہنستے ہوئے ان کی بات پر سر جھکا گیا۔ ماما، میں نے اتنی اچھی تیاری نہیں کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں پڑھائی میں میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ اگر پڑھنے پہ آؤں تو ٹاپ بھی کر لوں، مگر جس طرح سے میں نے پیپرز کیے ہیں، اگر پاس ہو جاؤں تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ زاویار سادگی سے بولا تو تہمینہ کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ اجمل صاحب کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ بیٹا، اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ ہمارا معاشرے میں ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک نام ہے، اور سب لوگ ہی تمہارے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ کل کو جب میرے دوست احباب مجھ سے سوال کریں گے، تمہاری کامیابی کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے، تو انہیں کیا کہوں گا؟ کیا میرا بیٹا بس چند مارکس لے کر پاس ہوا ہے؟ باپ کی بات پر اس نے ناک پر سے گویا مکھی اڑائی تھی۔ بابا، مجھے کیا ضرورت ہے مڈل کلاس لوگوں کی طرح پڑھائی میں اپنا دماغ کھپانے کی اور خود کو تھکانے کی؟ میں آپ کا بزنس سنبھالوں گا، پڑھائی کر کے کیا کرنا ہے؟ اس وقت وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد رزلٹ بھی آ گیا اور زاویہ بمشکل نمبر لے کر ہی پاس ہوا تھا۔ تہمینہ اور اجمل صاحب کو غصہ تو بہت آیا، مگر اپنے بیٹے کو کچھ کہہ کر وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر وہ اس کی خوشی میں شریک تھے۔ وہ اپنی معمولی سی کامیابی پر بھی بہت خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے پروگرام بنا رہا تھا۔ جب گھر میں عائشہ داخل ہوئے، وہ اجمل صاحب کے بچپن کے دوست تھے۔ دونوں کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عائشہ صاحب تو ایک اسکول میں معمولی کلرک تھے، مگر پھر بھی ان کی دوستی کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ جب بھی ارشد ان کے گھر آتے تو اجمل صاحب کھڑے ہو کر اپنے دوست کا استقبال کرتے۔ اس وقت میں ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، جبکہ تہمینہ اور زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ آج پھر یہاں پر آ گئے؟ ماما بابا انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گھر میں اس طرح سے گھستے چلے جاتے ہیں۔ اس دن میرے ایک دوست نے بابا کے ساتھ انہیں دیکھا اور پوچھا، مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ اتنا غریب آدمی تمہارے بابا کے ساتھ اتنا فری کیوں ہو رہا ہے؟ نوکروں کو تمہارے بابا نے بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے بابا کے دوست ہے تو سب نے میرا بہت مذاق اڑایا کہ بابا کو کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا دوست بنانے کے لیے۔ مت پوچھے ماما، مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ تہمینہ بھی ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب، یہ مٹھائی کس لیے؟ عائشہ تمام مٹھائی بانٹ کر آ رہے تھے۔ انہوں نے وہ سوال سب کے دل میں تجسس ڈال کر کیا تھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے، آج میری بیٹی کا رزلٹ تھا۔ میٹرک میں میری بیٹی نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ میری بیٹی بہت لائق ہے، بہت قابل ہے۔ بس اسی خوشی میں سب سے پہلے مٹھائی میں اپنے دوست کے لیے لے کر آیا تھا تاکہ اس خوشی کے موقع پر اس کا منہ میٹھا کرواؤ۔ ارے زاویار بیٹا، آج تمہارا بھی رزلٹ ہے نا؟ کیا بنا تمہارا؟ زاویار جو ان کے منہ سے اپنی بیٹی کی تعریفیں سن کر غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، اب ان کے سوال پر وہ بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ میری کامیابی یا ناکامی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پاپا سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بس انہی تک محدود رہیں۔ غصے سے پاؤں پٹکتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ ارشد صاحب تو شرمندہ ہو کر رہتے، جبکہ اجمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاویار کو اچھا سبق سکھائے۔ تب ارشد صاحب ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے جلدی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔
مگر ان کے جانے کے بعد جس طرح زاویار کی اجمل صاحب نے کلاس لی تھی، زاویار کا دل اجمل سے اور بھی زیادہ متنفر ہو گیا تھا۔ اسے اس عام سے آدمی سے ہمیشہ سے ہی عجیب سی الجھن ہوتی تھی، جو اتنی غربت اور کم مائیگی کے باوجود بھی اتنے اعتماد کے ساتھ ان کے اتنے بڑے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھتا، جس کے چہرے پر نہ تو کسی قسم کی مروبیت ہوتی، نہ کوئی احساس کمتری۔ اوپر سے ہر وقت وہ اپنی بیٹی کی قابلیت کی تعریفیں کرتا رہتا، اور اس کے جانے کے بعد یہ تعریف کرنے کا ذمہ اجمل صاحب اٹھا لیتے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ زاویار سے کہتے کہ وہ کتنی جینیس لڑکی ہے، کتنی قابل لڑکی ہے، اس ماحول میں اور ان حالات میں بھی اس نے کتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں، اللہ اسے بہت کامیاب کرے۔ اور وہ ان کی طرف محض دیکھ کر رہ جاتا۔ اسے لگتا یہ سب لوگ اس پر طنز کر رہے ہیں، اس عام سی لڑکی کو اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر کے اس پر ہنس رہے ہیں کہ دیکھو ایک عام سی لڑکی ہو کر بھی وہ تم سے کتنا آگے نکل گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں پلوشا سے نفرت کرنے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے پلوشا کو تب دیکھا تھا جب وہ دونوں گریجویشن میں تھے۔ اس نے اسی کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ پہلی بار اس نے پلوشا کو دیکھا تو ایک باری کو اس کی نظریں اس کے معصوم اور حسین چہرے پر رک گئی تھی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اصل میں کون ہے تو اسے پلوشا سے گھن سی آنے لگی۔ جس کالج میں اس نے لاکھوں فیسیں دے کر ایڈمیشن لیا تھا، پلوشا اسی کالج میں مفت تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور اس بات کا احساس اس کے تحت اسے اٹھتے بیٹھتے دلاتے تھے۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہے۔ ہمیشہ ہی وہ زاویار سے آگے رہی۔ اس نے کبھی بھی زاویار سے دوستی کرنے کی یا اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ یونیورسٹی میں لڑکیاں تو زاویار کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، اس سے بات کرنے کے لیے بری طرح سے پاگل رہتی تھی، اسے مائل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی، اور وہ بھی پرانا کھلاڑی تھا، لڑکیوں کی ذات سے فائدہ اٹھاتا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا اور پھر پلٹ کر ان کی طرف نہ دیکھتا۔ ایسے میں اسے پلوشا کا خود کو نظر انداز کرنا بہت کھلتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ آخر یہ لڑکی اس کی دولت سے متاثر کیوں نہیں ہوتی، آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کے دم پر اسے اتنا اعتماد ہے۔ جب ان دونوں کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوئی تو اچانک سے ارشد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا اور اس سے ڈھیروں دل کی باتیں کی۔ میری بیٹی کا، میری بیوی کا میرے بات خیال رکھنا، ان دونوں کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ دونوں میرے جانے کے بعد بہت پریشان ہو جائیں گی۔ تب انہوں نے اپنے دوست کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر انہیں تسلی دی تھی، فکر مت کرو، تمہاری بیٹی میری اپنی بیٹی ہے، میں اس کا جس حد تک ہو سکا خیال رکھوں گا، کبھی بھی انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے اپنے دوست کے علاج معالجے پر اس کے منع کرنے کے بعد بھی بہت سارا پیسہ خرچ کیا، مگر پھر بھی وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ سب کو روتے دھوتے چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پلوشا اور نگینہ اکیلی رہ گئی۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں پلوشا اور نگینہ اکیلی ہی رہا کرتی تھی۔ اکثر اجمل صاحب ان کے گھر آتے، ان کی مدد کرتے۔ جب پہلی بار انہوں نے ان کے گھر میں مہینے بھر کا راشن ڈلوایا تو نگینہ کے ہاتھ پر ضرورت کے پیسے رکھے تو اس دن پلوشا بہت روئی تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ انکل، آج کے بعد ہم یہ خیرات نہیں لیں گے، مجھے دکھ لگتا ہے جب آپ ہماری اس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے جتنا کرنا تھا کر چکے ہیں، مزید اب نہیں۔ اب میں اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالوں گی۔ بابا نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں اپنی اور اپنی ماں کی ساری ضرورتیں پوری کر سکتی ہوں۔ اجمل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، بیٹا تم میری بھی بیٹی ہو، میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ تم لوگوں کا خیال رکھوں گا۔ تم کوئی بات بھی محسوس مت کرو، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔
تم لوگوں پر کوئی احسان نہیں ہے۔ مگر پلوشا ان کا مزید کچھ لینے پر تیار نہیں تھی۔ تب انہوں نے اس کے سامنے ایک راستہ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم اس طرح میری مدد نہیں لینا چاہتی تو ایک کام کر لو، تم میرے آفس کو جوائن کر لو۔ میرے آفس کو ویسے بھی تمہارے جیسی سمجھدار اور ذہین لڑکی کی ضرورت ہے، اور یہ میرا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ تم بھی جانتی ہو کہ جتنی تم قابل ہو، اپنی سی وی لے کر کہیں بھی چلی جاؤ گی تو کوئی تمہیں نوکری دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ تم میرے آفس میں آ کر میرا ساتھ دو۔ انہوں نے اس خوش اسلوبی سے بات کی کہ اب کی بار پلوشا انکار نہیں کر سکی، اور اجمل صاحب کے جانے کے بعد نگینہ نے بھی اسے سمجھایا تھا، بیٹی اس آدمی کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اس نے ہمارے مشکل وقت میں بہت مدد کی ہے۔ اگر اس طرح انکار کرو گی تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو کبھی بھی تمہیں یہ کام کرنے کی اجازت نہ دیتے، مگر اب ہم مجبور ہیں۔ پلوشا ماں کے مجبور کرنے پر آفس میں آ گئی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے جا رہا ہے تو کبھی یہ کام نہ کرتی۔ پہلا ہی دن اس کے سامنے زاویار کے ساتھ ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے زاویار کو نظر انداز کر کے گزر جانا چاہا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ امیر زادہ ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، مگر اب وہ اس کا باس تھا اور وہ اس کے ماتحت کام کرنے والی تھی، اس لیے اخلاقی تقاضا نبھاتے ہوئے اسے اسلام کرنے کے بعد اپنی کیبن کی طرف چلی گئی۔ زاویار کا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں دندناتے ہوئے داخل ہوا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس وقت وہ ایک ضروری فائل کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کون؟ وہی جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے، جو آپ کی چہیتی ہے۔ آخر پلوشا اس آفس میں کیا کر رہی ہے؟ اجمل صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا پلوشا بیٹی آ گئی، چلو بلاؤ اسے، بھیجو میرے پاس، اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ آفس کے معاملات اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اچھا ہوا میری ذہین بیٹی آفس میں آ گئی، ورنہ تم سے تو مجھے کوئی خاص امید نہیں کہ تم میرے بزنس کو بڑھاؤ گے۔ اب میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ کس کے سر پر یہ ذمہ داری ڈالوں۔ اب ساری ذمہ داریاں میں اپنی بیٹی کے سر پر دھیرے دھیرے ڈال کر خود ریٹائرمنٹ کے مزے لوں گا۔ ایک بار پھر سے وہ پلوشا کی تعریف میں رتم اللسان ہو گئے تھے، اور زاویار دان پیستے ہوئے انہیں اور پلوشا کو خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ غصے سے وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ زاویار کے دماغ میں انتقام کی ایک ایسی لہر دوڑ رہی تھی جس نے اسے اندر کر دیا تھا۔ وہ پلوشا کی خودداری کو خاک میں ملانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی بدلی اور ایک نہایت ہی معصوم اور پشیمان انسان کا روپ دھار لیا۔ وہ جانتا تھا کہ پلوشا جیسی جذباتی لڑکی کو قابو کرنے کے لیے محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ اس نے آفس میں پلوشا کے ساتھ رویہ ایسا رکھا جیسا وہ اپنی پچھلی تمام حرکتوں پر شرمندہ ہو۔ وہ جب بھی پلوشا کے قریب سے گزرتا تو اس کی آنکھوں میں ایک مصنوعی چمک اور ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ ہوتی۔ ایک دن اس نے پلوشا کو اپنے کیبن میں بلایا اور بہت ہی نرم لہجے میں بات شروع کی کہ پلوشا، میں جانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن یقین کرو وہ سب میری انا کی دیواریں تھیں جو اب گر چکی ہیں۔ میں نے جب سے تمہیں جانا ہے مجھے اپنی زندگی خالی لگنے لگی ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو کہ میں خود کو ثابت کر سکوں؟ پلوشا جو پہلے ہی اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر حیران تھی، اس کی باتوں کے جادو میں آنے لگی۔ زاویار نے اب اسے اپنے جال میں پھنسانے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا۔ اس نے پلوشا کو اس نئے اور اہم پروجیکٹ کی ذمہ داری دی جس پر کمپنی کا مستقبل منحصر تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ عہد بھی کر لیا تھا کہ وہ پلوشا کو یہ کام کبھی مکمل نہیں کرنے دے گا۔ وہ روزانہ صبح آفس آتے ہی پلوشا کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا کہ پلوشا آج میرا دل بہت اداس ہے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔
پلوشا جب اپنے کام کا حوالہ دیتی تو وہ جذباتی ہو کر کہتا کہ کیا تمہارے لیے یہ بے جان فائلیں میری خوشی سے زیادہ اہم ہے؟ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ ان کاغذوں میں کھوئی رہتی ہو۔ پلوشا اس کی محبت کے داؤں میں آ کر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیتی اور اس کے ساتھ نکل جاتی۔ زاویار اسے شہر کے دور دراز علاقوں میں لے جاتا جہاں خاموشی ہوتی۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھنٹوں فضول باتیں کرتا رہتا۔ وہ اسے اپنے بچپن کے فرضی قصے سناتا کہ کیسے وہ تنہائی کا شکار رہا اور کیسے پلوشا نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ وہ اسے مہنگے ریسٹورنٹس میں لے جاتا جہاں لنچ کے نام پر 3 گھنٹے ضائع کر دیتا۔ پلوشا جب بھی کہتی کہ سر پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن قریب ہے تو وہ ہنس کر کہتا کیا پلوشا تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں تمہارا باس ہوں اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا کام وقت پر ہو جائے گا۔ میں خود تمہاری مدد کروں گا۔ وہ اسے شاپنگ مالز میں لے جاتا اور زبردستی اسے مہنگے تحائف دلاتا۔ پلوشا کے پاس انکار کا راستہ ہی نہیں بچتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر زاویار کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ روزانہ گھر لیٹ پہنچتی اور تھکن کی وجہ سے فائل کو ہاتھ میں نہ لگا پاتی۔ زاویار نے اسے اس قدر مصروف کر دیا تھا کہ اسے اپنے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ رات کو بھی اسے فون کر لیتا اور گھنٹوں باتیں کرتا رہتا، جس کی وجہ سے پلوشا کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی اور اگلے دن آفس میں وہ ذہنی طور پر مفلوج محسوس کرتی تھی۔ زاویار کی چالیں کامیاب ہو رہی تھی۔ پلوشا کا کام وہیں کا وہیں رکا ہوا تھا جبکہ وقت تیزی سے نکلا جا رہا تھا۔ ایک شام زاویار اپنے خاص دوست شہریار کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اکیلے تھے اور کمرے میں موسیقی چل رہی تھی۔ زاویار کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور شہریار سے مخاطب ہوا کہ یار دیکھو دنیا کتنی بے وقوف ہے، خاص طور پر یہ مڈل کلاس لڑکیاں۔ ذرا سی محبت کا ناٹک کرو تو یہ اپنی اوقات بھول جاتی ہیں۔ شہریار نے پوچھا کہ کیا مطلب زاویار، تم پلوشا کی بات کر رہے ہو؟ زاویار نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہاں وہی پلوشا جو خود کو بہت بڑی پروفیشنل سمجھتی ہے اور میرے ڈیڈ کی نظروں میں ستارہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اسے ایسے جنگل میں پھنسایا ہے کہ اب وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی۔ اسی سارا دن اپنے ساتھ گھماتا ہوں، اسے باتوں میں لگا کر رکھتا ہوں تاکہ وہ اس پروجیکٹ کی ایک فائل بھی تیار نہ کر سکے۔ وہ پاگل سمجھ رہی ہے کہ میں واقعی اس سے شادی کروں گا۔ ارے اس جیسی لڑکی سے میں کیوں شادی کروں گا؟ وہ تو صرف میرے انتقام کا ایک مہرہ ہے۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلانی تھی اور اب وہ وقت دور نہیں جب ڈیڈ اسے آفس سے دھکے دے کر نکال دیں گے کیونکہ اس نے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا لیکن میں تو اسے بربادی کے دہانے پر لا کر چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکی جس نے مجھے نظر انداز کیا تھا اب میرے ایک ایک میسج کے لیے تڑپتی ہے۔ میں نے اس کے جذبات کا ایسا خون کیا ہے کہ وہ زندگی بھر کسی پر بھروسہ نہیں کر پائے گی۔ زاویار اپنی کامیابی کی داستان سناتے ہوئے اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور باہر اس کے والد اجمل صاحب کھڑے یہ سب سن رہے ہیں۔ زاویار نے مزید کہا کہ کل میٹنگ ہے اور پلوشا کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ذلیل و خوار ہوگی اور میں اپنی جیت کا جشن مناؤں گا کہ خودداری کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھنا میرا خواب تھا جو پورا ہونے والا ہے۔ زاویار نے جیسے یہ جملہ ختم کیا اجمل صاحب نے دروازہ داڑھ سے کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ زاویار اور شہریار دونوں اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ زاویار کے ہاتھ سے مگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اجمل صاحب نے ایک لفظ کہے بغیر زاویار کے قریب آ کر اس کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زاویار اپنا گال تھام کر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اجمل صاحب کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ بولے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے خون ہو۔ میں نے تمہیں شرافت سکھائی تھی اور تم نے کمینگی کی انتہا کر دی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی
اور اس کے کیریئر کے ساتھ کھیلا صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ تم نے میرے دوست کی بیٹی کو مہرہ بنایا جس نے تم پر اندھا اعتبار کیا۔ زاویار، تم نے صرف پلوشا کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم کسی منصب کے لائق نہیں ہو۔ اجمل صاحب نے غصے میں اسے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ میں نے پلوشا کو اس کی قابلیت کی وجہ سے رکھا تھا اور تم نے اسے ناکام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ تم جیسے شاطر انسان کو میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ زاویار اپنے باپ کے اس روپ کو دیکھ کر اندر سے لرز گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اجمل صاحب وہاں سے پلوشا سے معافی مانگنے اور سب سچ بتانے کے لیے نکل پڑے، جبکہ زاویار وہیں کھڑا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے اب پلوشا کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے مسکراتا تھا، اور اس کے سینے میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ پلوشا کو تباہ کرتے کرتے وہ خود بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اپنے ماں باپ کی نظر میں مقام کھونا کیا ہوتا ہے، آج زاویار کو اس کا صحیح اندازہ ہوا تھا، جب اجمل صاحب کی تھپڑ کی گونج اس کے کانوں میں اب بھی سنائی دے رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں موجود نفرت اور حقارت اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ وہ زاویار جو خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھ رہا تھا، اب ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے ہی کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس انا کی خاطر اس نے پلوشا کی زندگی سے کھیلا، اس انا نے اسے اپنے ہی باپ کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ اجمل صاحب نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ تم میرے بیٹے کہلانے کے قابل نہیں ہو، اور یہ جملہ زاویار کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے پلوشا اس کی ایک ایک بات پر اعتماد کرتی تھی، کیسے اس نے اس کی جھوٹی محبت کو سچ مان کر اپنی برسوں کی محنت اور اپنے باپ کا مان داؤ پر لگا دیا تھا۔ زاویار کو اپنی ہر حرکت اب ایک غلیظ جرم لگ رہی تھی۔ اسے پلوشا کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ اسے اپنی فائلیں دکھانے کی کوشش کرتی تھی اور وہ اسے باتوں میں الجھا کر باہر لے جاتا تھا، اور اسے اپنی وہ تمام ہنسی اور وہ تمام کہہ کہے اب زہر لگ رہے تھے جو اس نے اپنے دوست کے سامنے لگائے تھے۔ وہ رات بھر تڑپتا رہا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے پلوشا سے معافی نہ مانگی اور اپنے گناہوں کا ازالہ نہ کیا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اگلی صبح زاویار نے ہمت جمع کی اور سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ اجمل صاحب اسے دیکھ کر رخ موڑ گئے، مگر زاویار ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ ڈیڈ، میں واقعی ایک گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی انا میں اندھا ہو کر ایک فرشتے جیسی لڑکی کو دکھ دیا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں صرف آپ کی نظروں میں نہیں بلکہ اپنی نظروں میں بھی گر گیا ہوں۔ مجھے ایک موقع دیں کہ میں سب ٹھیک کر سکوں۔ اجمل صاحب کا دل پگھل گیا کیونکہ وہ باپ تھے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ معافی مجھ سے نہیں، پلوشا سے مانگو جس کا تم نے تماشا بنایا ہے۔ زاویار اسی وقت پلوشا کے گھر کی طرح بھاگا جہاں پلوشا اپنی ماں کے ساتھ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے آفس سے نکال دیا گیا تھا اور اس کے ساکھ مٹی میں مل چکی تھی۔ جب پلوشا نے دروازہ کھولا اور سامنے زاویار کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا شاید وہ پھر سے اسے ذلیل کرنے آیا ہے، مگر زاویار نے وہیں چوکھٹ پر گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر بولا، پلوشا، میں معافی کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں اپنی محبت کے جال میں صرف انتقام کے لیے پھنسایا تھا۔ میں نے تمہیں کام نہیں کرنے دیا تاکہ تم ناکام ہو جاؤ اور میں اپنی جیت کا جشن منا سکوں۔ میں نے سب کے سامنے تمہاری توہین کی، لیکن یقین کرو پلوشا، ان سب کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہاری بغیر ایک پل نہیں جی سکتا۔ پلوشا خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زاویار نے مزید کہا کہ میں نے اپنی منگنی توڑ دی ہے اور میں نے اپنے ڈیڈ کو سب سچ بتا دیا ہے۔ میں اب تمہیں وہ ہر خوشی دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھینی ہے۔ کیا تم مجھے ایک آخری موقع دو گی؟
پلوشا کی ماں نگینا بیٹی کی حالت دیکھ کر آگے بڑھی اور کہا کہ بیٹا، تم نے جو زخم دیے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔ مگر زاویار نے عہد کیا کہ جب تک اسے معافی نہیں ملے گی یہاں سے نہیں ہلے گا۔ کئی دن گزر گئے۔ زاویار زانہ ان کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا، کبھی دھوپ میں تو کبھی بارش میں۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ جو کل تک محلوں میں رہتا تھا اب سڑک پر ایک گدھا گر بن کر اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پلوشا نے جب دیکھا کہ وہ واقعی بدل چکا ہے اور اس کی تڑپ سچی ہے تو اس کا دل پگھل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت صرف دکھ نہیں دیتی بلکہ انسان کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ اس نے زاویار کو معاف کر دیا۔ اجمل صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے پلوشا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بیٹی، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے اور آج میں اپنی اس نالائق بیٹی کے لیے تمہارا ہاتھ مانگتا ہوں۔ کیا تم اس گھر کی رونق مانو گی؟ پلوشا نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور نگینا نے بھی اپنی رضامندی دے دی۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک سادہ سی تقریب میں پلوشا اور زاویار کا نکاح ہو گیا۔ زاویار نے پلوشا کو وہ تمام عزت اور مقام دیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے آفس میں سب کے سامنے اعتراف کیا کہ پلوشا کی ناکامی کی وجہ وہ خود تھا اور پلوشا ایک بہترین پروفیشنل ہے۔ پلوشا کو دوبارہ وہی پروجیکٹ دیا گیا اور اس بار زاویار نے سائے کی طرح اس کا ساتھ دیا اور اسے کامیاب کروایا۔ گھر میں اب ہر طرح خوشیاں تھیں۔ اجمل صاحب اپنے بیٹے کی تبدیلی پر بہت خوش تھے اور تہمینہ بھی پلوشا کی سادگی اور اخلاق کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ زاویار اب پلوشا کا نہ صرف شوہر تھا بلکہ اس کا بہترین دوست اور محافظ بھی بن چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی میں اصل سکون کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ کسی کا سہارا بننے میں ہے۔ پلوشا کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک واپس آ گئی تھی اور زاویار کی زندگی کا مقصد اب صرف پلوشا کی مسکراہٹ بن گیا تھا۔ اینڈ پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ان کی محبت نے تمام نفرتوں اور سازشوں کو شکست دے دی تھی۔ اب وہ دونوں ہی کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے جہاں صرف اعتبار اور پیار کی خوشبو تھی اور ماضی کے تلخ سائے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔